جو چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں فائنلی کہ میرے دوستوں شاید آپ کو اس چیز کا ابھی فہم بھی نہیں، آپ کو نہیں فہم، لیکن جو رپورٹیں، جو ڈیٹا اور مٹیریل میں نے دیکھا ہے، پاکستان میں آنے والا بحران پانی کا شاید ہم سے سنبھالا نہیں جائے۔ میں اسے جہاد نہیں کہوں گا، میں بڑے بڑے لفظ استعمال نہیں کروں گا کہ جہاد کے طور پہ میں لے رہا ہوں، نہیں، میں نے سر اس کے بارے میں ایک کیمپین شروع کر دی ہے، اور اس کیمپین میں اپنی آنے والی نسل کو بچانے کے لیے آپ کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ اس کے لیے مجھے جھولی پھیلانی پڑی، مجھے آپ کی محنت کرنی پڑی، مجھے آپ کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو مجھے کوئی اس پہ گزر نہیں ہوگا، کیونکہ میری عزت اور احترام اتنا کم نہیں ہوگا اس قوم کی نصیب آنے والی نسل کے مقابلے۔ جو سب سے بڑا پرابلم میری نظر میں وہ ہے پانی کا مسئلہ۔ پانی کا مسئلہ ایسے ہے کہ میں آپ کے سامنے فگر سٹیسٹکس رکھتا ہوں۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو ہر پاکستانی کے حصے میں جو پانی آتا تھا وہ تھا 5600 کیوبک میٹر۔ آج صرف 1000 کیوبک میٹر پانی رہ گیا ہر پاکستانی کے حصے میں۔ جو پاکستان میں پانی کی سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ ہے صرف 30 دن کی، ہندوستان کی 190 دن کی۔ مصر جدھر بارش نہیں ہوتی وہاں 1000 دن کی کیپیسٹی۔ جو دنیا سمجھتی ہے کہ سیف کیپیسٹی ہے ایک ملک کے لیے، جو سیف لیول ہے وہ 120 دن ہے، ہمارے پاس صرف 30 دن کی پانی کی سٹوریج کی کیپیسٹی ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمیں ڈیم بنانا ہمارے ملک کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر ہم نے اب نہ ڈیم بنانے شروع کیے، آگے آنے والے دنوں میں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک ایسا مسئلے مسائل کا پہاڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کو ابھی میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ڈیم نہ بنائے، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ 7 سالوں میں یعنی 2025 میں پاکستان میں خشک سالی شروع ہو جائے گی۔ ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا اپنے اناج اگانے کا، اناج نہیں ہوگا اپنے لوگوں کے لیے، یہاں خدا نخواستہ قحط پڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا آج سے ہم نے ڈیم بنانا شروع کرنا ہے، اور میں چیف جسٹس ثاقب نثار کو داد دیتا ہوں اس چیز پہ۔ کام یہ چیف جسٹس کا نہیں تھا، یہ ہماری طرح کے پولیٹیکل لیڈرز کا تھا۔ یہ مسئلہ ابھی سے نہیں شروع ہوا، یہ پچھلے 30 سال سے لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہاں پانی کی پروویژنز کرنی ہے، ساری دنیا کر رہی ہے۔ تو میں آج چیف جسٹس کے ساتھ مل کے میں نے ان سے بات کر لی ہے، ان کا جو فنڈ ہے اس کے ساتھ سی جے اور پرائم منسٹر کا فنڈ اکٹھا ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس فنڈ میں اب تک 180 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا، لیکن میں جو آج جس لیول پہ آج فنڈ ریزنگ کر رہا ہوں، میں سب سے پہلے تو سارے پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں، جدھر بھی دنیا میں پاکستانی ہیں اور پاکستان میں بھی جس کونے پہ ہیں، سارے اپنے مستقبل کے لیے اس ڈیم کے فنڈ کو پیسہ آج سے دینا شروع کریں۔ لیکن میں خاص طور پہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، جنہوں نے میری شوکت خانم بنانے میں مدد کی، نمل یونیورسٹی میں مدد کی، ہر سال جو شوکت خانم میں 70% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج پہ خسارہ ہوتا ہے، تقریباً آدھا پیسہ بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں۔ تو میں آج اپنے بیرون ملک پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، خاص طور پہ تقریباً 80 سے 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہیں۔ اگر آپ سارے یہ سوچ لیں کہ $1000 آپ نے اس ڈیم کے فنڈ میں اگر آپ بھیجیں $1000، تو ہمارے پاس یہ ڈیم بنانے کے بھی، دونوں ڈیم بنانے کے لیے بھی پیسہ ہو جائے گا، اور ہمارے پاس ڈالرز بھی آ جائیں گے تاکہ ہمیں کسی سے قرضے نہ مانگنے پڑے۔ دونوں اس وقت مشکل ہے، ایک تو ڈیم بنانا ہے، دوسرا ہمیں ڈالر چاہیے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ڈالرز کی اس وقت کمی ہے، ہمارے ریزروز کا، ہمیں تو ہمارے ریزروز بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں کسی سے قرضے مانگنے بھی نہیں پڑیں گے، اور دوسرا ہمارا ڈیم کا فنڈ بننا شروع ہو جائے گا، ڈیم میں اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ہم انشاءاللہ 5 سال میں یہ ڈیم بنا سکتے ہیں۔ اور صرف دیر اس لیے لگتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا،
وہ جب پیسہ نہیں ہوتا وہ دیر لگ جاتی ہے. جب دیر لگتی ہے تو وہ ہوتا ہے جو نیلم جھیلم سے ہوا کہ 80 ارب روپے کی ڈیم بننی تھی, کیونکہ پیسہ نہیں تھا دیر ہوتی گئی, آج 500 ارب سے زیادہ اوپر چلا گیا اس کا خرچہ. تو لہٰذا اس فنڈ, یہ صرف فنڈ جائے گا ڈیم بنانے میں. اوورسیز پاکستانیز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی $1000 نہیں دے سکے گا, لیکن اگر آپ مزدوری کر رہے ہیں, دبئی میں ہیں, UAE میں ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, سعودی عربیہ میں ہیں, جتنا بھی آپ پیسہ بھیج سکتے ہیں آپ اس فنڈ میں بھیجیں. لیکن یورپ میں اور امریکہ میں اور انگلینڈ میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, میں چاہتا ہوں کم از کم $1000 بھیجیں, نہیں تو اس سے زیادہ بھیجیں اگر آپ بھیج سکتے ہیں. یہ ڈیم پاکستان کی فیوچر کے لیے سب سے ضروری چیز ہے. ساری چیزیں ایک طرف, یہ ڈیم ایک طرف ہے. میں آج آپ سب سے اپیل کر رہا ہوں, میں آپ سے اس لیے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ مصر کے لوگوں نے ڈیم بنائی تھی, ادھر بھی ان کو کوئی باہر سے قرضے نہیں مل رہے تھے. ہمیں بھی اس وقت باہر سے کوئی قرضے نہیں دے گا. ہمارے پاس اتنے ہی قرضے چڑھ چکے ہیں, وہ ان کو واپس کرنے مشکل لگ رہی ہے, تو اور قرضے ہمیں کسی نے نہیں دینے. سو یہ ڈیم ہم نہیں بنانا ہے, ہم ہی بنائیں گے, اور انشاءاللہ ہم بنا سکتے ہیں. صرف ہم نے فیصلہ کرنا ہے, ارادہ کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کا پیسے کی میں حفاظت کروں گا. یہ سارا پیسہ آپ کا اس ڈیم میں جائے گا. اور آج سے میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی سوسائٹیز ہیں, باقی جماعتیں ہیں, جتنی بھی پارٹیز ہیں, لیکن خاص طور پہ تحریک انصاف کی جو باہر ہماری تنظیمیں ہیں, میں ساروں کو آج کہہ رہا ہوں کہ آج سے آپ نے یہ جہاد شروع کرنی ہے پاکستان کی ڈیم بنانے میں. بہت شکریہ.